بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ مجھے رمیز کی خاموشی پر شدید غصہ آتا ہے۔ میں اکثر ان سے کہتی ہوں، شیر بنیے شیر۔ جب آپ کے گھر والے میرے خلاف آپ کے کان بھرا کریں تو شیر کی طرح دھاڑ کر میرے حق میں بولا کیجیے، تاکہ وہ لوگ آئندہ میری جھوٹی برائیاں نہ کریں۔ وہ عائشہ، بات یہ ہے کہ میرے سامنے بھی بھیگی بلی کی طرح میوں میوں کر کے صفائیاں دینے لگتے ہیں اور میں مزید بیزار ہو جاتی ہوں۔ میرے سسرال والوں کو جانے مجھ سے کیا بیر ہے، مجال ہے جو میرا کوئی کام ان کو پسند آیا ہو۔ اس روز میری چھوٹی نند چولہے پر سالن رکھ کر کچن سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ سالن جل نہ جائے، جا کر ہانڈی میں چمچہ چلا دیا۔ پھر سوچا نمک مرچ چکھ کر لوں۔ سالن چکھا تو ہانڈی میں نہ نمک ہے نہ مرچ، پھیکا سالن۔ بیچاری نند کو ایسا برا سالن بنانے پر ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ میں نے تو اچھا ہی سوچا تھا۔ تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچ سالن میں ڈال دی۔ لو بھلا کیا برا کیا میں نے۔ لیکن بھائی سچ بات یہ ہے کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میری نند نے رمیز سے شکایت لگا دی، بھائی جان ابو کے لیے پرہیزی کھانا پکا رہی تھی، بھابھی نے سالن میں بھر کر نمک مرچ ڈال دی۔ اتنی ڈانٹ پڑی مجھے ابو سے۔ نند آنکھوں میں آنسو بھر کے معصوم بن کے رمیز کو میرے خلاف ورگلانے لگی۔ رمیز بہن کے آنسو صاف کرنے لگے اور حسب توقع بھیگی بلی کی طرح میوں میوں کرتے وضاحتیں دینے لگے۔ او نیہا، بھلا میرا کیا قصور؟ اس سے پہلے تو کبھی گھر میں پرہیزی کھانا پکا نہیں۔ اب مجھے الہام ہوا تھا کہ آج سسر جی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس سے نمک مرچ چھٹی پر ہے۔ ہر وقت غصہ ناک پر رکھا رہے گا تو بلڈ پریشر تو بڑھے گا نہ۔ اتنی سی بات پر شکایت لگا دی میری، اور شاباش ہے میری میاں کو، مجال ہے جو بہن کو کچھ کہہ دیں۔ کم از کم اتنا ہی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں عائشہ کو بتا کر جانا چاہیے تھا کہ ابو کے لیے پرہیزی کھانا پک رہا ہے۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا؟ اس نے تو نیکی ہی کی اور تم اس کی برائی کر رہی ہو۔ خبردار، جو آئندہ میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اگر رمیز اتنا بول سکتے تو بھلا میں نے بھیگی بلی کہتی، چی نہیں شیر کہتی شیر۔ بہرحال اتنا تو میں نے بھی رمیز سے کہہ ہی دیا۔ سن کر آگے میری برائیاں، مجال ہے جو بہن کو کبھی ڈانٹ سکیں۔ کتنے بزدل ہیں آپ، شیر بنیے شیر۔ ساس صاحبہ ملازمہ سے گھر کے پچھلے حصے میں کپڑے دھلوا رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو جا کر ساس صاحبہ کی مدد کر دیتی ہوں۔ پیچھے آئی تو دیکھا نہ ساسو ماں تھی اور نہ ہی ملازمہ۔ واشنگ مشین البتہ چل رہی تھی۔ واشنگ مشین کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو ساسو ماں کا سوٹ دھل رہا تھا۔ ڈھیروں ڈھیر واشنگ پاؤڈر تھا مشین میں اور صرف ایک سوٹ۔ او نیہا، بجلی کا نقصان۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، تمام کپڑے دھل چکے تھے، صرف ایک بڑی چادر بغیر دھلی رکھی تھی۔ میں نے وہ چادر اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال دی تاکہ یہ چادر بھی ساتھ ہی دھل جائے۔ اب اس میں نے کیا غلطی کی؟ مگر شام کو میری ساس نے رمیز سے میری شکایت کر دی، رمیز، عائشہ کام تو کچھ کرتی نہیں اور ہم لوگوں کی کیے ہوئے کام بھی خراب کر دیتی ہے۔ مشین میں میرا سفید کلر کا نیا سوٹ دھل رہا تھا، اس نے مشین میں کچے رنگ کی چادر ڈال دی۔ میرے سوٹ پر چادر کا میرون کلر چڑھ گیا، میرا نیا سوٹ بیکار ہو گیا۔ ساس صاحبہ بہت شدید غصے کے ساتھ میاں جی کے کان میرے خلاف بھر رہی تھی اور رمیز حسب معمول حسب توقع وضاحتیں دے کر امی کو 2 نئے جوڑے دلوانے کا وعدہ کر رہے تھے۔ انہیں بھلا میرا کیا قصور؟ میں تو ساس صاحبہ کی کام میں مدد کرنا چاہتی تھی، مگر سچ بات یہ ہے کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میری تو کسی کو رتی برابر بھی قدر نہیں۔ میں نے رمیز سے کہا، کر آئے اپنی ماں سے 2 سوٹ دلوانے کا وعدہ، ذرا ہمت نہیں آپ میں، شیر بنیے شیر۔ مگر رمیز کو شیر بننے کی میری تمام کوششیں رائے گاہیں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے کمرے میں کاٹ کباڑ بہت ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے سے فالتو سامان نکال کر بیچا تو سوچا دیور کے کمرے کی بھی صفائی کر دوں۔ دیور کا کمرہ اچھی طرح صاف کیا، ریک میں ایک اچھی طرح سے نئے سال کی کتابیں اور نوٹس وغیرہ رکھے، ریک کی دوسری طرف پچھلے سال کی پرانی کتابیں رکھی۔ لو بھلا یہ کس کام کی؟ میں نے وہ کتابیں بھی ردی والے کو دے دی، جو پیسے ملے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ ریک بھی خالی ہو کر اچھا اور صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد بھی دیور جی کی طرف سے شکایت ہی کی گئی، بھائی بھابھی نے میری کتابیں ردی والے کو بیچ دی۔ کتابیں مجھے اپنے دوست کے چھوٹے بھائی کو دینی تھی، اور انہی پرانی کتابوں کے درمیان میرے اس سال کے کچھ نئے نوٹس بھی رکھے تھے، بہت محنت سے بنائے تھے میں نے، وہ بھی بھابھی نے بیچ دیے۔ دیور جی رمیز سے شکایت کر رہے تھے اور رمیز حسب توقع حسب معمول وضاحتی بیان جاری کرنے میں مصروف تھے۔ اب بھلا میرا کیا قصور؟ اس سال کے نوٹس بہت محنت سے بنائے تھے، جھوٹا کہیں کا، فوٹو کاپی تھے اور کہتا ہے محنت سے بنائے تھے، لیے ہوں گے کسی دوست سے۔ سوچا تھا اچھا ہے دیور جی کا کمرہ خالی ہو جائے گا، کباڑ ختم ہو جائے گا، مگر سچ ہے کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اور رمیز کو دیکھو کیسے آرام سے میری برائیاں سنتے ہیں۔ شیر بنیے شیر، میں نے ہر بار والا تانا دیا تھا رمیز کو۔ ساسو ماں اور نند صاحبہ بازار گئی ہوئی تھی مہینے کا سودا صرف لینے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی کیلے کھا رہی تھی کہ تبھی بڑی شادی شدہ نند اور نندوئی چلے آئے۔ میں ان بھاوجوں میں سے نہیں جو شادی شدہ نند کو دیکھ کر منہ بنا کر اپنے کمرے میں گھس جاتی ہیں۔
مجھے اپنی نند اور ندوئی کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کیلے کھانا چھوڑ چھاڑ کر میں کچن میں جا گھسی، یہ سوچ کر کہ اپنی نند کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میری ماں بہن گھر پر موجود نہ تھیں۔ بھابھی نے چائے پانی کا بھی نہ پوچھا، ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا پکایا جائے کہ عجیب و غریب جناتی آواز سن کر دہل گئی۔ میں کچن سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نندوئی صاحب کیلے کے چھلکوں پر پاؤں رکھے کھتک رقص کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بڑی نند صاحبہ اپنے بھاری بھرکم وجود کو ہائے ہائے اوئی اوئی کرتی صوفے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نند صاحبہ اٹھ کر نندوئی کو تھام پاتی، نندوئی صاحبہ رقص میں بری طرح ناکام ہوتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ لو بھائی، میرا کیا قصور؟ مگر پھر بھی میری نند نے مجھے ایسے گھورا جیسے میں نے ان کے شور کو دھکا دے کر گرایا ہو۔ اتنے ڈھیر سارے کیلے کے چھلکے نیچے پھینکے تھے میں نے کہ اندھے کو بھی نظر آ جاتے۔ 2-3 چھلکے ہوتے تو میں مان لیتی کہ غلطی میری ہے، مگر 16-17 کیلوں کے چھلکے بھی نندوئی کو نہ دیکھ سکے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس عمر میں آنکھوں کی بینائی بھی تو کم ہو جاتی ہے نا۔ صرف گرنے کی وجہ سے تھوڑی نندوئی صاحب کو چلنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، عمر کا بھی تو تقاضا تھا نا۔ اب اس عمر میں ہڈیوں میں وہ مضبوطی کہاں رہتی ہے؟ ارے باجی کہاں جا رہی ہیں؟ رکے تو صحیح، میں کھانا پکا رہی ہوں۔ میں اپنی نند کو روکتی رہ گئی، مگر وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے میاں کو تھام کر چلتی بنی۔ سچ بات ہے کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ شام کو پھر سے ساس کے کمرے میں بہو برائیاں کانفرنس ہو رہی تھی۔ میری بڑی نند نے نہ جانے کیا کیا کہا، ایک کی دو کر کے ساس صاحبہ کو فون پر لگائی کہ وہ شدید غصے میں تھی، اور میری میاں حسب معمول حسب توقع چپ چاپ میری برائیاں سن رہے تھے۔ مجال ہے جو ایک لفظ میری حمایت میں منہ سے نکلا ہو۔ سن کر آگے میری برائیاں۔ میں نے رمیز کو غصے میں دیکھا۔ ارے میں نے کیا شاید بھائی کو دھکا دیا تھا جو آپ کے گھر والے میری شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے؟ شاید بھائی اتنے ڈھیر سارے کیلے کے چھلکے بھی نہ دیکھ سکے۔ جب نظر کمزور ہے تو نظر کا چشمہ پہننے بھلا کیسی شرم، مگر نہ بھائی، اپنے آپ کو اس عمر میں بھی ہیرو بنا کے رکھنے کی کوشش ہے۔ اور آپ کیا منہ میں گھونگھیاں ڈالے میری برائیاں سن کر چلے آتے ہیں؟ میرے حق میں بولتے کیوں نہیں؟ اپنے گھر والوں کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں شیر بنیے شیر، میں نے ہر بار والا تانا دیا۔ شیر بنیے شیر کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ رمیز ایک دم حلق پھاڑ کر دھاڑا اور میں ڈر کر دیوار سے چھپکلی کی طرح چپک گئی۔ تنگ آ گیا ہوں میں تم سے اور تمہاری حرکتوں سے۔ کوئی کام تم گھر کا کرتی نہیں، گھر والوں کے کیوں یہ کام میں بھی جان بوجھ کر گڑبڑ کر دیتی ہو۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا تو باجی کے آنے پر تم نے جان بوجھ کر کھیلے کے چھلکے گرا دیے تاکہ ان کی خاطر مدارت نہ کرنی پڑے تمہیں۔ رمیز بری طرح برس رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، میرے حلق سے بلی کی میوں جیسی آواز نکلی تھی شاید۔ چپ کرو تم، مجھے پتہ ہے یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو تم تاکہ گھر کے کاموں سے تمہیں نجات ملی رہے، مگر آج تم نے حد ہی کر دی۔ اگر کام نہیں کرنا تھا تو نہ کرتی۔ امی اور ہیرا بازار سے واپسی کے بعد خود ہی باجی اور شاید بھائی کے لیے پکا لیتی، مگر تمہیں یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر خدا نخواستہ شاید بھائی کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں۔ رمیز کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ مم مم میری بات تو سنیے آپ، میں منائی، اب تم میری بات غور سے سنو۔ اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت کے ساتھ رہو، ورنہ اپنے میکے میں چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اپنی امی کے گھر ہی ٹھیک تھی تم، اپنے 8 بہن بھائیوں کے لیے بھر بھر تھال روٹیاں پکاتی تھی۔ تمہاری چھوٹی بہنوں کی گز بھر کی زبان ہے، صبح و شام لڑتے بھڑتے زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں 4 افراد کا کام کرتے تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں۔ سارے گھر کا کام میری ماں اور بہن کرتی ہیں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو مل جل کر رہنا ہوگا، ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ میں جو ہر وقت رمیز کو بیگی بلی ہونے کا تانا دیتی تھی اور شیر بننے کے مشورے دیتی تھی، تو واقعی آج میرے میاں شیر بن گئے تھے، اور ان کے شیر بنتی ہی میں خود بخود نہ جانے کیسے بلی بن گئی، اور وہ بھی بیگی بلی۔ میں نے گھر کے کام کرنے میں ہی عافیت جانی اور خاموشی سے کچن کی راہ لی، جہاں آج مجھے کام بگاڑنا نہیں تھا بلکہ واقعی کام کرنا تھا۔